السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر افرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ عزیز طلبہ اکرام، میں آپ احباب کے سامنے اس ہستی کا تذکرہ فرمانے کھڑا ہوا ہوں جس ہستی کا جس دور میں، جس صدی میں، جس سال میں، جس لمحے میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی، جس شخص نے کی، جس عورت نے کی، جس لونڈی نے کی، جس ملک والوں نے کی، جس بادشاہ نے کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ایک نشان عبرت بنا ڈالا۔ اب میرے عزیز طالب علم بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں، اور جس کان کی زینت میری آواز بن رہی ہے اس کان تک میں یہ دستک دینا چاہتا ہوں، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو گستاخی کرے گا وہ یہ نہ سمجھے میں اپنی آئندہ زندگی سکون اور آرام سے گزاروں گا، بلکہ یہ بات اور سوچ غلط ہے۔ جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح البخاری کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ابو رافع نامی شخص ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ اس نے گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ معروف حجاز کا تاجر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی۔ پھر میرے نبی کے صحابہ نے، میرے نبی کے دیوانوں نے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والوں نے، انہوں نے سوچا، انہوں نے معاہدہ کیا، وعدہ کیا کہ ہم ابو رافع کو قتل کر دیں گے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیں گے۔ ابو رافع کو عبداللہ بن عتیق اور ان کے ساتھیوں نے، عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں کو نال لیا۔ خیبر کی طرف ایک قلعہ واقع تھا، اس کے اندر ابو رافع نامی شخص رہتا تھا اور صحابہ کرام ساتھ تھے۔ ابو رافع نے اپنے ان ساتھیوں کو اس قلعے کے تھوڑی دور آرام کرنے کے لیے انہیں روک دیا، انہیں اپنے ساتھیوں کہا آپ یہاں رک جائیں، میں وہاں جاتا ہوں، جا کر میں کوئی بہانہ لگاتا ہوں، میں ہلا کرتا ہوں، شاید مجھے وہ گیٹ سیکیورٹی گارڈ مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ سامعین کرام، پھر میرے عبداللہ بن عتیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس گیٹ کے پاس جاتا ہے، جا کر ایک طریقے کے ساتھ وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اس بیٹھنے کے طریقہ ایسا تھا جس طرح ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اپنے سر کے اوپر ایک چادر اوڑھ لیتا ہے اور پھر وہ دروازے والا سیکیورٹی گارڈ آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، اے اللہ کے بندے اگر تو اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو آ جا، میں دروازے کو بند کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو باہر رہ جائے گا۔ عبداللہ بن عتیق جلدی سے اس قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد لوگ جب سو جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں پہنچ جاتے ہیں، وہ عبداللہ بن عتیق میرے نبی کا دیوانہ وہ ایسے کرتا ہے، ان چابیوں کو اس سیکیورٹی گارڈ سے یا کسی طریقے سے ان چابیوں کو لے لیتا ہے، اور چابیوں کو لینے کے بعد مین گیٹ کو کھول دیتا ہے تاکہ مجھے یہاں سے بھاگنے کی صحیح طرح سہولت میسر ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں یہاں پر بچ نہ سکوں۔ عبداللہ بن عتیق ایسے کرتے ہیں اور جو اندر والے دروازے ہیں ان کو جس طرح کھولتے ہیں اپنی طرف سے ان کو بند کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ چل جائے ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے نبی کا دیوانہ آیا ہے۔ وہ میرے تک پہنچنے سے پہلے میں اپنے نبی کے غصہ
گستاخ کو قتل کر ڈالوں۔ حتیٰ کہ وقت چلتا گیا، ابو رافع نامی شخص کے پاس عبداللہ بن عتیق کی آواز پہنچتی ہے۔ عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں ابو رافع تو کہاں ہے؟ ابو رافع کہتا ہے یہ آواز کس کی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ وہ عبداللہ بن عتیق جواب نہیں دیتے۔ ابو رافع عبداللہ بن عتیق کی آواز کی طرف چلتے چلتے آ رہے ہیں۔ میرے نبی کا صحابی عبداللہ بن عتیق تلوار کو پکڑتا ہے، اس کی گردن پر مار دیتا ہے۔ عبداللہ بن عتیق اس کی گردن پر تلوار مارتے ہیں، اس کو ضرب لگتی ہے لیکن وہ چیخ مارتا ہے۔ کمرے کے باہر آواز چلی جاتی ہے، جو سننے والا آواز دیتا ہے ابو رافع تیری مدد کے لیے آئیں، تجھے مدد کی ضرورت ہے۔ ابو رافع کہتا ہے تم برباد ہو جاؤ، مجھ پر میرے کمرے کے اندر ایک شخص نے حملہ کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن عتیق نے پھر وار کیا، پھر تلوار ماری، اس کو خون کے اندر لت پت کر دیا اور اس کو جہنم رسید کر دی۔ حضرات وہ عبداللہ بن عتیق کو جہنم رسید کرنے کے بعد پھر جب واپس ہونے لگے ان کو ایک چوٹ لگ گئی، پھر انہوں نے اپنی پگڑی اتاری، اپنی ٹانگ کے اوپر پر باندھ لیتے ہیں اور وہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، مرغے کی آواز آتی ہے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس قلعے کے اندر سے وہ ایک دیوار پر چڑھ جاتا ہے، دیوار کے اوپر جا کر کھڑے ہو کر صدا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے میں آپ کو ابو رافع نامی شخص کی اطلاع دیتا ہوں، وہ فوت ہو چکا ہے۔ ابو رافع نامی شخص کی جب وفات ہونے کی، قتل ہونے کی عبداللہ بن عتیق کو یہ خبر ملتی ہے، عبداللہ بن عتیق واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں ان کو خبر دیتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کے غصاخ کو قتل کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے اس صحابی کی اس ٹانگ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ابو عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں مجھے اس طرح محسوس ہوتا تھا زندگی میں مجھے کبھی اس طرح کی چوٹ نہیں لگی۔ حضرات گرامی قدر، میں خاموش تھا کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون، باطل نے سمجھا کہ اس میں قوت الالکار نہیں۔ فرانس والو، یورپ والو تم بھی سن لو، آپ چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایسی شخصیت کی عزت پر ڈاکہ ڈالا، ایسی شخصیت کی غصاخی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ میں تو یہی کہا کرتا ہوں جس وقت تک، جس لمحے کے اندر آپ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر دیوانے زندہ رہیں گے اللہ کے فضل سے، حتیٰ کہ ان کے جسم کے اندر ایک خون کا قطرہ رہے گا، ہم اپنے نبی کی غصاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔